बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको इरफाना अयूब का एक दफ़ा फिर अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? आज एक टॉपिक जो बहुत अहम है हम सब के लिए, मैं उसके बारे में बात करूँगी। हम जो लोगों को खुश करते हैं, जो हम में एक ख्वाहिश है कि हम लोगों को राज़ी कर लें, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि हम में से अक्सर चाहते यही हैं कि हर इंसान हमसे राज़ी हो। ये एक इंसानी फितरत है, इंसानी एक आप अगर इंसानी साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हर इंसान में एक ख्वाहिश है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उसको एक्नॉलेज किया जाए, और वो उस फितरत से मजबूर होकर ऐसे ही काम करता है जिसमें वो लोगों की रज़ामंदी हासिल कर ले, लोग उसकी वाह वाह करें, लोग उसको अच्छा कहें, लोग उसको कहें कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छी हो। अब इस चीज़ को पाने के लिए इंसान कभी कभी अपने रब को नाराज़ कर लेता है, क्योंकि उसके लिए इंसान को राज़ी करना उस वक़्त बहुत अहम होता है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि आपके घर में कोई मेहमान आया और जब वो आया वो आपकी नमाज का टाइम था। अब आप उस मेहमान के आने पर आप उसको बिठाते हैं, आप उससे बात करते हैं, और आप उसके खौफ से, आप उसके डर से कि अब मैं अगर फ़ौरन ये कहूँ कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ तो आके आपसे मिलती हूँ, बैठती हूँ, आप उसके डर की वजह से आप अपने रब को नाराज़ कर लेते हैं। या तो नमाज़ ख़त्म हो जाती है, आप बिल्कुल मतलब नमाज को डिले कर देते हैं, वो कज़ा हो जाएगी, और या फिर ये होगा कि मेहमानदारी में आप नमाज नहीं पढ़ते। तो ये एक छोटी सी मिसाल है जो अक्सर ही लोगों के घरों में होती है। तो इस चीज़ से मैं आपको बता रही हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल करके देखें कि क्या हम ये करते? अपने आप से पूछें, क्या आपने ये किया? मैंने बहुत दफ़ा किया, और यही सोच के किया कि जो मेहमान आया है वो तो नाराज़ हो जाएगा, वो तो 1 घंटे की ड्राइव करके आया, वो तो आधे घंटे की ड्राइव करके आया, उसने कहा मेरे पास तो 10 मिनट है तुम्हें मिलने के लिए, मुझे निकलना है, इतनी देर में आपकी नमाज़ चली जाएगी। उसके अलावा मेहमान जब आए और उसके आने की वजह से भी आपको कई मसाइल से गुज़रना पड़े। मिसाल के तौर पे आपने कहीं जाना था, बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी, और आप वो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मेहमान की खुशी के लिए, उसकी रज़ामंदी के लिए अपने प्रोग्राम्स को आप बदल देते हैं। अब इसमें मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेज़बान का है कि आप घर के मेज़बान हैं, आपको पता है कि क्या प्रायोरिटी है, आपने मेहमान की मेहमानदारी कैसे करनी है, उसमें उसको इज़्ज़त देनी है, लेकिन अपने रब को नाराज़ भी नहीं करना है। और दूसरी बात, जो मेहमान है, जब मेहमान जाता है किसी के घर तो उसने भी जाके अगले को तकलीफ़ नहीं देनी है, उसने भी जाके अगले के लिए आसानी पैदा करनी है। अब आप सोचें अपने बारे में और अपने मेहमानों के बारे में कि किस किस्म के मेहमान आप हैं जब आप किसी के घर जाते हैं, और किस किस्म के मेहमान आपके घर आते हैं। तो हमेशा 2 तरह के मेहमानों का ख़्याल आता है। तो आपके बारे में तो आप जानते हैं, यानी आपको ख़ुद पता है कि मैं कैसी मेहमान हूँ। जब मैं किसी के घर जाती हूँ तो मेरे जाने की वजह से उलझन होती है, परेशानी होती है, कोई खुश होता है या कोई ये कहता है कि ओहो इरफाना अयूब आ रही हैं तो बस अब तो मुसीबत बढ़ जाएगी। सिर्फ बाहर के लोगों में नहीं, फैमिली में भी। जब आप अपने बच्चों को लेके अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं तो सोचें कि लोगों के तासुरात क्या होते हैं। अच्छे होते हैं या वो बहाने बनाते हैं या वो तौबा तौबा करते हैं, वो क्या करते हैं? क्योंकि आप जैसे ही किसी शख्स का नाम लेंगे उसके साथ ही एक फीलिंग आएगी कि अच्छा वो आ रहे हैं तो वो तो ना ही आए तो अच्छा है।
اچھا وہ آ رہے ہیں تو آج بھی آئیں کل بھی آئیں، کیونکہ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا، آپ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ کچن میں بھی چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ برتن بھی دھلوا دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے سارے کام بھی کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں، آپ کو ان کی کمپنی کا فائدہ ہوتا ہے، آپ ان کو انجوائے کرتے ہو، آپ کو ایک وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ تو پلیز ضرور سوچئے گا آپ کس طرح کے مہمان ہیں اور کس طرح کے میزبان ہیں، کیونکہ آپ کے جانے سے اور کسی کے آپ کے گھر آنے سے آپ کے مسائل بڑھنے نہیں چاہیے، اور جانے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ میں نے کتنی دیر رکنا ہے۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب دعوت پہ بلایا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ میزبان کے اور کام بھی ہیں، اس کی اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر اس نے آپ کو 6 بجے 7 بجے بلایا ہے، میں آپ کو کامن پریکٹس بات کر رہی ہوں، آسان لفظوں میں بات کر رہی ہوں، تو کسی نے اگر آپ کو 7 بجے بلایا تو اکثر لوگ 6:30 جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسری پارٹی ہوتی ہے کہ وہ 7:30 اور 8 بجے تک وہ تشریف ہی نہیں لاتی۔ اب ظاہری بات ہے کہ میزبان تو پھنس گیا نا، میزبان تو پھنس گیا کہ جب تک لوگ آئیں گے پھر انہیں کھانا ہوگا، پھر چائے ہوگی، پھر بیٹھیں گے، اور پھر ایسے بھی ہیں مہمان جو پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس کے گھر آپ گئے ہو اس کے بھی تو کام ہے نا، اس نے آپ کو اخلاقاً بلا لیا، دل سے بلا لیا، دعوت کی، ٹائم دیا، کھانا بنایا، عزت دی آپ کو، لیکن اب آپ اٹھ جائیں۔ یہ اخلاق ہے، یہ اسلامی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کا میزبان تنگ نہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، بڑے ہوں وہاں، بچے ہوں وہاں، بیمار ہوں وہاں پہ، تو آپ اگلے کی، میں نے خود اپنے پرسنل لائف ایکسپیرینسز میں دیکھا ہے کہ لوگ لٹرلی بالکل ہی بے حس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اٹھ کے آپ جائیں اور کچن میں ہیلپ ہی کرا دیں، کہ اگر آپ کے اٹھنے کے بعد برتن دھلنے ہیں، صفائی ہونی ہے، اگر آپ رک ہی رہے ہیں تو آپ ہیلپ کرا دیں تاکہ اگلے کا کام بھی ختم ہو جائے۔ لیکن پھر کئی دفعہ میزبان اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب میں کیا بولوں، وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی کہ اس کے بھی کام رک جاتے ہیں، اس نے بھی صبح شاید بچوں کو بھیجنا ہے، شاید جاب پہ جانا ہے، جو بھی اس کے کام ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت عام سی بات ہے، اور ہر دوسرے گھر میں ہوتی ہے، اور ہم کبھی میزبان ہوتے ہیں اور کبھی مہمان ہوتے ہیں، تو چلو آج اس بات کو ڈسکس کر لیا جائے، اور شاید آپ کو کوئی بات میری اچھی لگ جائے یا بری لگ جائے، اور آپ سوچیں کہ ہاں میں بھی ایسی میزبان ہوں یا میں بھی ایسی مہمان ہوں، تو پلیز اپنے جانے سے، آپ کے آنے سے، یعنی کہیں آپ نے جانا ہے تو اگلے کو بس ایک ایسی فیلنگ چھوڑ کے آئیں کہ اگر آپ دوبارہ کہیں کہ میں آ رہی ہوں تو اس کو انتظار ہو، اس کو آپ کے آنے کا انتظار رہے، یہ نہ ہو کہ آپ جائیں اور بار بار جائیں اور وہ شخص آپ کے اٹھنے کی دعا مانگے کہ اب یہ کب اٹھیں گی، یہ اب کب جائیں گی، کب یہ مہمان نوازی ختم ہوگی، اور وہ اللہ اللہ کر کے آپ کو یعنی خدا حافظ کیا جائے۔ تو اس سے پہلے ہی اگر آپ اٹھ جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اب ٹیلی فون کالز ہیں، ملاقاتیں ہیں، کسی کو اتنا زیادہ مت آپ تنگ کریں کہ وہ تنگ ہی آ جائے آپ سے، کیونکہ ہر ایک اپنی زندگی میں بہت مصروف ہے۔ آپ اس کو بتا کے جائیں تو وہ مینٹلی ریڈی ہو کے آپ آ رہے ہیں، تو بہت بیسک مینرز ہیں، لیکن ان بیسک مینرز کے باوجود جو ہوتا ہے ہم کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگ تو اس بات پہ ہی ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرا فون نہیں اٹھایا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے گھر آتا ہے، بیل بجائی ہے اور آپ نے دروازہ نہیں کھولا، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ گھر سے باہر ہیں، آپ واش روم میں ہیں، لیکن اگر اگلا اس بات کو بھی ناراضگی بنا لے، جو کہ لوگ بناتے ہیں، میں نے فون کیا اٹھایا نہیں، میں گھر دروازہ کر کے آئی انہوں نے کھولا نہیں، تو آپ ناراض ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے ہمیں، میزبان کو حق دیا ہے، وہ چاہے گا تو دروازہ کھولے گا، یہ اس کا اپنا حق ہے، اس کی پریویسی کو آپ نہیں خراب کر سکتے۔ آپ کو عزت سے کوئی بلاتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، تو آپ اس کی تکلیف میں اس کے لیے تکلیف نہ بنے، بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ میزبان بنیں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ مہمان بنیں، کہ جب آپ مہمان اٹھ کے جائیں تو کوئی آپ کو یاد کرے اور چاہے کہ آپ دوبارہ بھی آئیے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ ہم بہت اچھے میزبان اور بہت اچھے مہمان، اور سوچیں گے، غور کریں گے،
اور اپنے رویے کو بدلیں گے. اگر ہم ایسے کہیں نہ کہیں ہم کچھ غلطیاں کر چکے ہیں، آئندہ کے لیے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے. آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی میری طرف سے. اللہ حافظ.